اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم لوگ آج سے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کی ایک کاوش کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی آیات، اس کی کچھ مخصوص صورتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں برکات اور سعادات کی نیت سے۔ بلا شبہ قرآن مجید کی اس اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن کا اصل جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ کتاب ہم تک پہنچائی، اس کو محفوظ رکھا آنے والی تمام نسلوں کے لیے، وہ مقصد اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سمجھنا بھی اسی لیے کیونکہ سمجھے بغیر عمل کرنا مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم لوگ برکات اور وظائف کے ساتھ ساتھ اگر اس کو سمجھ بھی لیں تو برکات کی جو ایک ہماری ٹینڈنسی ہے یا ٹرینڈ ہے، وہ ڈبل ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں، تراویح میں، تو وہ رو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت کم ہی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ان کی زبان میں ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے، لیکن اب اتنے ٹرانسلیشنز آ چکی ہوئی ہیں، اتنے میتھڈز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے کہ اگر اب ہم یہ پلی نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ ہماری لینگویج میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسلام کا ظہور ہوا دنیا میں اور جو دا بگننگ جو تھی اس کی، اس دوران جو سنگ دل سے سنگ دل لوگ تھے، بہت پتھر دل لوگ تھے، ان کے دل بھی قرآن کے کلام کو سن کے قرآن کی آیات کو سن کر ان کے دل پگھل جایا کرتے تھے۔ بجلی کے کڑکے کی طرح عرب کی ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس کلام نے۔ اس میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کے جو شدید مخالفین تھے، جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن اس کو مانتے تھے، ڈرتے تھے اور یہ اپنی عقل کے مطابق یہ باتیں پھیلایا کرتے تھے کہ یہ جادو کا اثر رکھتا ہے یہ کلام اپنے اندر، لہٰذا اس کو مت سنو تو ورنہ اپنا دل ہار بیٹھو گے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر کتنی پاور ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ بالکل نیوٹرل ہو کر اپنا جائزہ لیں، انالیسز کریں اپنی ذات کا، اپنی پرسنالٹیز، اپنے گرد و نواح کا، تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے جو ہے وہ ایک عام جو لے مین ہے وہ جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یہاں تک کہ عربی کے ساتھ ساتھ جو نیچے اس کا جو لٹرل میننگ لکھا ہوتا ہے، جو ٹرانسلیشن نیچے چل رہی ہوتی ہے، اس کی بھی عبارت کو پڑھ کر اس کی روح پہ کوئی وجد طاری نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ اس کے جذبات میں کوئی طوفان آتا ہے، نہ ہی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز عقل فکر کو چیر کر میرے دل تک اتر کے چلی گئی ہے۔ تو جب ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو عمل ہے، اس کی زندگی میں اس کا جو نفاذ ہے، وہ کس طرح سے وہ اتنا جو ہے وہ ڈیپ ہو سکتا ہے، انفلوئنس کیسے اتنا ڈیپ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کو انٹرنلی فیل ہی نہیں کرتا۔ تو فیل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی بلاغت کا، اس کے اندر جو اسٹرینتھ ہے، جو ڈیپتھ ہے اس کے لینگویج میں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو کبھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو اب یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں، اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، لیکن ہاں بہت زیادہ سرفس پہ بھی نہیں رہوں گی۔ ہم جو بیسک چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس تفسیر کو سننے والوں کی ایٹ لیسٹ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جب وہ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوں تو ترجمے کو پڑھ کر ہی یا عربی کو پڑھ کر یا کسی صورت کو پڑھ کے ایک سمرائز کر سکیں کہ ایکچولی اس کی جو ایکچوئل اسپرٹ آف دا چیپٹر ہے وہ ان تک پہنچ سکے، ان کے اوپر اس کا کچھ اثر ہو سکے، اور اثر ہونے کے لیے ظاہر ہے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔